السلام علیکم دوستو، اس وقت سوشل میڈیا پر اس محترمہ کا ویڈیو بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس محترمہ کی 8 سال پہلے موت ہو گئی تھی، لیکن 8 سال کے بعد کس طرح آج بھی زندہ ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں غسل بھی دیا گیا تھا، ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی تھی اور انہیں قبر میں بھی رکھ دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ کس طرح سے 8 سال کے بعد بھی زندہ ہیں اور لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ دوستو، یہ بات تو سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مارنے اور جلانے پر قادر ہے، جسے چاہے قبر کے اندر بھی زندہ رکھ سکتا ہے اور جسے چاہے موت دے سکتا ہے۔ دوستو، آخرکار اس ویڈیو کی سچائی کیا ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کمل۔ اچھا کمل، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سے 8 سال پہلے آپ فوت ہو گئی تھی۔ جی بالکل، میں 8 سال پہلے فوت ہو گئی تھی اسی قبرستان میں، میری قبر بھی کھود دی تھی انہوں نے۔ اچھا، آپ کی قبر بھی کھود دی گئی تھی، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ قبر کھود دی گئی، آپ کو دفنایا گیا، کتنی دیر آپ قبر میں رہی ہے، کتنی دیر بعد زندہ ہو گئی ہے، اور آپ کو کیوں دفنایا گیا؟ کیسے لگا کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہی، فوت ہو چکی ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ سارا کیا کہانی تھی؟ اور مجھے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں، تو میرے رشتہ دار بھی آ گئے تھے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے، یہ کیا ہے، کس طرح نہیں، وہ بھی ساتھ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ بھئی ایسے ایسے نا یہ بیہوش ہو گئی ہے، تو 2-3 ڈاکٹر نے چیک کیا، تسلی سے آکسیجن بھی لگائی، پھر وہ جو ECG کرتے دل کی وہ بھی کی۔ انہوں نے کہا اس کو آپ لے جائیے، فوت ہو گئی ہے۔ پھر مجھے وہ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا، پھر وہ مجھے گھر لے کے آئے، جو ہماری گھر کے پاس ہی مسجد ہے، تو وہ ہمارے جو قاری صاحب جن کے پاس میں نے قرآن پاک پڑھا، ان کو ہی جا کے کہا گیا کہ بھی کمل ایسے فوت ہو گیا، آپ اعلان کر دیں۔ تو ان کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھی اچھی بلی تو یہ گھر میں رہتی ہے، پڑھنے آتی۔ کل میں ان کے پاس پارہ پڑھنے کے لیے گئی تھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اعلان وغیرہ کیا، اعلان کرنے کے بعد محلے دار اکٹھے ہو گئے، فون کر دیے، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ تو جب سب اکٹھے ہو گئے اور پھر میرا نماز جنازہ بھی ہوا، نماز جنازہ بھی ہو گیا میرا، میرے ہسبینڈ بھی ساتھ، میرے گھر والے بھی، میرے ماں باپ سب، اور جتنے محلے کے لوگ تھے نا، تقریباً 800-900 بندہ تھا۔ اسی قبرستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو اسی قبر کے پاس ہم بیٹھے، یہی قبر میری ہے، اسی قبر کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو مجھے یہاں لایا گیا، اور لا کے قاری صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے جو ہوتی ہے جس پہ ڈالتے ہیں قبر کے اندر، ٹھیک ہے، وہ چٹائی بھی ان کے پاس تھی، ہاں جی، تو اس کے اوپر پھول وغیرہ بھی تھے، قاری صاحب بھی ساتھ تھے۔ تو یہ جو یہاں کا وہ جو نہیں تو جو کپڑے وغیرہ دیکھ بھال کرتا ہے، ہاں جی وہ بھی تھے ساتھ نا۔ تو وہ نا کہہ رہے تھے کہ چٹائی اس طرح پکڑو اور پھول بھی ڈال دو، اور وہ جو اوپر چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، وہ جو چادر ہوتی ہے، وہ کہتے تھے یہ بھی رہنے دو۔ جب انہوں نے یہ بات کی ہے نا، وہ چیز نا میرے کان کے اندر گئی ہے کہ بھی یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جب انہیں آہستہ آہستہ جب اپنی آنکھیں کھولی ہیں نا، تو تب انہوں نے مجھے قبر کے اندر پھینک دیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، وہ چٹائی جیسے کسی کو پھینک نہیں دیتے، جیسے بھی سمجھو کوئی شاپر پھینک دیا، ویسے مجھے انہوں نے قبر میں پھینک دیا۔ اچھا، سبھی ڈر گئے اور پھینک دیا ہے آپ کو، وہیں پہ چھوڑ دیا؟ بالکل چھوڑ دیا۔ جب مجھے انہوں نے پھینکا، جب میں قبر کے اندر گئی ہوں، میرا ایک تو سر لگا ہے اور پھر کمر لگی ہے، اور مجھے پتہ لگا جی مجھے اتنا چوٹ لگ گئی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو اتنا تو پتہ ہوتا ہی میں قبر کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، اور بڑی مشکلوں سے جب انہوں نے مجھے پھینکا نا، تو میں رو رہی تھی۔ یہ ہوتا نہیں کہ بندہ آواز، میرے میں ہمت نہیں تھی آواز کی، اور میں قبر کے اندر تھی۔ میں بڑی مشکلوں سے نا، آپ کو پتہ قبر کتنی ڈونگی ہوتی ہے، باہر تو آ ہی نہیں سکتے، تو بڑی مشکلوں سے نا میں نے، جیسے کہتے ہیں بھئی وہ کفن سارا میں نے پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ کفن میں نے تھوڑا سا بھی نیچے کیا، وہ تھوڑا سا یہاں تک باندھ کے اپنے بازو لگا لے، تو بھئی بہت ہی مشکل سے پاؤں لگا لے، جیسے کہتے ہیں نا ایک کنویں سے باہر آنا، میں ویسے آئی۔ آ کے یہی دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، 10 قدم۔ وہ جو لوگ موجود تھے وہاں پہ، جو آپ کو دفنانے کے لیے گئے تھے، قبرستان میں موجود تھے، وہ لوگ کہاں پہ گئے؟ وہ سب بھاگ گئے تھے، سب بھاگ گئے تھے۔ قبرستان 1 منٹ میں ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں ادھر، میرے علاوہ نا کوئی ادھر نہیں ہے، وہ سب چلے گئے، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھے۔ تو میں اپنی قبر سے باہر آ کے، اسی قبر کے پاس ہی آ کے میں 20 سے 25 منٹ بیٹھی رہی ہوں۔ 20 منٹ ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم تو مجھے بھی اپنی ہوش نہیں تھی، اور 20 منٹ بیٹھی رہی ہوں اپنی قبر کے پاس ہی۔ اور جب میں بیٹھی رہی ہوں تو میں نے، یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان آواز مارتا ہے جی آ جاؤ مجھے بچا لو، یہ ہے میں زندہ ہو گئی۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا جو ہونا نا وہ تو ہو کے رہنا ہے۔
जो औरत कवर से बाहर आ सकती है तो फिर अब दुनिया में अब फिर दोबारा आ गई हूँ, अब जिसने आना होगा वो आ जाएगा। मैं बैठ के 20 मिनट रोती रही। 10 कदमों में ने मेरे शोहर थे, तो मैं ना उनसे लिपट के ना बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो मुझे कहते थे परेशान ना हो, क्या बात है क्या नहीं है। मैंने कहा मुझे घर ले चलो। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से इन मोहतरमा ने बताया कि इनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि इनकी हालत इस तरह हो गई थी कि इनका ऐसा लग रहा था जैसे इनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद इन्हें गुस्ल भी दिया जाता है, इनकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाती है और इन्हें कब्र में भी रख दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जिसे बचाना चाहता है तो किस तरह असबाब पैदा करता है और इन्हें बचा लेता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के मुतालिक क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।